بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے کے بعد یوسی 17 وارڈ 1 سے امیدوار اور سابقہ ڈپٹی میئر یونس بلوچ کی جانب سے حلقہ انتخاب کے معززین کے اعزاز میں ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ملک یونس قاسی، اسماعیل شاہ، ملک صدر یوسی 17 وحید گرگناڑی، ملک عرفان آوان، حاجی میر فیصل اعظم چغتائی، ملک کلیم قاسی، ملک مصطفیٰ قاسی، ارشد پومی، نواب عارف، حافظ ولید، عالم، اسلم، اکرم، حاجی بہادر علی زئی، داؤد دورانی، اسلم کنگ، احمد آرائیں، ملک ابرار، سید محمود مشوانی، ملک ایاز قاسی، راشد سومرو، رفیق رند سمیت علاقے کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر یونس بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا عوام سے تعلق محض الیکشن تک محدود نہیں بلکہ یہ رشتہ نسلوں پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا کہ عہدہ ہو یا نہ ہو وہ ہمیشہ عوامی خدمت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے الیکشن مہم کے دوران بھرپور تعاون پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور آئندہ بھی عوام کے تعاون کے امیدوار رہیں گے۔ آخر میں شرکاء کے اعزاز میں ٹی پارٹی دی گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا نام محمد اسماعیل شاہ، وارڈ 3 یونین کونسل 17 سے میں بلا مقابلہ کونسلر منتخب ہوا ہوں، اور یہ الیکشن ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی سمجھیں آپ جو بھی ہے، یہ محلے کا اعتماد، لوگوں کا اعتماد ہم پر تھا جو ہم بلا مقابلہ ہیں۔ تو کوشش یہی ہے ہماری کہ آئندہ بھی جو ہے نا ہم اتفاق سے، محبت سے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے اپنا کام کریں اور عوام کے جو مسائل ہیں نا ان کو عوام کی دہلیز تک پورا کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے علاقے کے معززین کا، معتبرین کا اور خواتین کا اور بچوں کا، یوتھ کا میں تہہ دل سے مشکور و شکر گزار ہوں۔ یہ میرے حلقے کا محبت ہے جو آج آپ نے دیکھا کہ الیکشن ملتوی ہونے کے باوجود اتنے ہمارے علاقے کے معززین تشریف لائے، اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اب جڑ جائیں۔ جڑے تو ہم 40 سال سے میں سسٹم میں ہوں، مگر کچھ کوتاہیاں ہو سکتے ہیں، کچھ مصروفیات ہو سکتا ہے، مگر اب یہ ہماری یوتھ نے ایک ٹیم بنایا کہ اس میں ہم ہمیشہ ہر ماہ اپنی ایک میٹنگ رکھیں گے اور اپنی یوسی میں، اور اس کے علاوہ ایک رابطہ دفتر کا ہم لوگوں نے اعلان کیا ہے، اور اس میں ہمارا یوتھ انشاءاللہ اس میں سیر فہرست ہوگا۔ اور خاص طور آج جو تعارف بھی ہم نے اپنے دوستوں سے کرایا، اپنے علاقے کے معززین سے، کہ الحمدللہ ہمارے یوسی سے 2 بلا مقابلہ ہمارے پینل کے کونسلرز منتخب ہوئے، جس میں سید اسماعیل شاہ صاحب ہے جو بیٹھے ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ واسے جو ہے وارڈ 4 سے، وارڈ 2 سے جو مقابلہ تھا وہ تھا ملک محمد یونس کا، اور میرے وارڈ میں بھی 3 کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، اور ہم بھی ذہنی طور پہ الیکشن کے تیاری میں تھے، اور ہمارے علاقے کے اور ہمارے پڑوس والے ہیں، ہمارے پوری یوسی کے جس طرح انہوں نے اظہار یکجہتی میرے ساتھ کیا، میں تو سمجھو الیکشن ہو یا نہ ہو میں الیکشن جیت چکا ہوں، میرا الیکشن جیت چکا ہوں، اور میرا الیکشن ہو چکا ہے۔ میرے علاقے کے عوام نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور مجھ سے جس جوش و جذبے سے ہر گلی محلے کے معززین گھر گھر ہم گئے، ان کو زحمت دی، اور وہ آئے، ہمارے آفس آئے، ہم ان کے آفس گئے، وہ ہمارے اس بیٹھک میں آئے، تو یہ ایک امیدوار کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آگے جا کر جو یوتھ نے سنبھالنا ہے، ہم نے اس کی سرپرستی خالی کرنا ہے۔ اس بار بھی میں نے یہ جو الیکشن میں حصہ لینے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ یوتھ کو موٹیویٹ کرے، کہ ابھی جیسے میرا یوسی ہے، اس میں 4 وارڈ ہے، الحمدللہ میرے علاقے کے معززین نے ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے 2 وارڈ بلا مقابلہ دے دیے ہیں، تیسرا بھی بلا مقابلہ کے قریب تھا، مگر اس میں بھی کوئی کینڈیڈیٹ نے کاغذ جمع کر دیے، تو وہ بھی ہم الیکشن کے لیے، مقابلے کے لیے ہم تیار تھے۔ اور مضبوط بلدیات اگر ہوگا، وہ عوام کے مسائل اس کے دہلیز پہ حل ہوں گے، اور دہلیز پہ اس صورت میں حل ہوں گے کہ ان میں اختیارات ہوں۔ اب حکومتی جو وزراء ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بلدیات کو امپاور کیا جائے، اس کو پاور دیں گے تو وہ ہماری جو ہے نا ایم پی ایشپ، ابھی ان کو جو فنڈز مل رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے یہ فنڈ جو ہے بلدیات کو ملنے چاہیے۔ یہ تھا ٹائم بڑھائیں، سمپل یہ تھا کہ ٹائم بڑھ جائے، مارچ تک چلا جائے، ووٹوں کا ٹرن آؤٹ اچھا ہو، اور سردی کا سیزن سے نکل آئے۔
مگر یہ جمعیت علماء اسلام نے جو پٹیشن دائر کیا ہے انہوں نے ڈی لیمیٹیشن بھی کیا ہے۔ اب اگر ڈی لیمیٹیشن پہ ہم گئے تو یہ تمام جو ہے نا، چونکہ اس میں ٹیکنیکل بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو بلدیات کے وارڈ بنے ہیں وہ بنے ہیں 2017 کے مردم شماری پہ، اور صوبائی حکومت کا جو الیکشن ہوا ہے ایم پی ایس کا وہ ہوا ہے 2023 کے۔ اب آپ نے 23 کا الیکشن کروائے جبکہ وہ نوٹیفائی ہے 23 کا مردم شماری، تو اب اس میں ڈفرینس ہے 4 لاکھ کا، زیادہ ہے۔ اب یہ 4 لاکھ ووٹوں کو بھی یہ شامل ہوں گے ڈی لیمیٹیشن میں، ان کی شامل کریں گے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ مزید یو سی اس میں کریں گے یا ان کو 641 وارڈ پہ تقسیم کریں گے۔ 641 پہ اگر تقسیم کیا تو بھی یہ آپشن ہے، اور اگر انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں تو یہ وارڈز دوبارہ بنیں گے، پھر یہ جو وارڈز کے جو کونسلر ہے 641 سے یہ بڑھ جائیں گے، اور ٹاؤن جو ہے 4 ہے تو یہ 5 کے قریب ہونے چاہیے، 5 ہوں گے۔ تو اس میں بڑی مشکل ہے، اور اگر اس سے بہتر یہی ہوگا کہ ایک بجائے کہ ہم اس پہ جائیں یہ وارڈوں پہ ڈیلیمیٹیشن پہ، ٹاؤن اپنی جگہ برقرار رہیں، جو 4 ٹاؤن ہیں اس میں ایک میرا تجویز ہے ایک 5واں ٹاؤن بنا لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا، ہم جو پہلے ناظم والا نظام تھا ہمارا، ایک پینل آتا تھا، ناظم، نائب ناظم، اس کے ساتھ کونسلرز، اور 2 پینل یا 3 پینل سامنے کھڑے ہوتے تھے، جس کو ووٹ زیادہ عوام دیتے تھے وہ پینل جیتا تھا۔ تو ابھی بھی ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ آل پارٹیز کو اعتماد میں لیں گے، آل پارٹیز کو بٹھائیں گے اور بلدیات کے ماہرین کو بٹھائیں گے، ایک بہتر اور ایک اچھا نظام متعارف کریں گے جو ان پاور ہو، اور اس نظام سے عوام کو اس کا فائدہ ملے۔